السلام علیکم ناظرین، پروگرام تلاش کے ساتھ میں ہوں عرفان ندیم۔ ناظرین، آپ نے فرعون اور نمرود کی حکومت، اقتدار، تکبر اور غرور کے قصے تو سنے ہوں گے۔ چلیں انہیں چھوڑیے، یہ تو دور، بہت دور اور ماضی بعید کی باتیں ہیں۔ اب ذرا نزدیک آ جائیے۔ آپ نے چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ظلم و جبر کی داستانیں بھی سنی ہوں گی۔ ہم مزید نزدیک آ جاتے ہیں۔ آپ نے 20ویں صدی کے حکمرانوں کا تکبر اور غرور بھی دیکھا ہوگا، اور 21ویں صدی کے وہ حکمران جو خود کو ناگزیر سمجھنے کے خبط میں مبتلا تھے، وہ تو آپ کو یاد ہی ہوں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ سوشل میڈیا کی سنسنی خیزی اور ہیجان انگیزی کے برعکس سنجیدہ پروگرامز اور خیر کو پھیلانے میں معاون ہوگا۔ شکریہ۔ ناظرین، 21ویں صدی کے ظالم اور جابر حکمرانوں میں ایک نام سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا بھی ہے۔ یہ بھی دنیا کے ہر حکمران کی طرح خود کو ناگزیر سمجھنے کے خبط میں مبتلا تھے۔ یہ سمجھتے تھے میرے بغیر ملک نہیں چل سکتا، اور انہوں نے اپنی آخری صدارتی تقریر میں بھی اس خبط کا اظہار کیا تھا۔ یہ کہا کرتے تھے وردی میری کھال ہے اور یہ کبھی نہیں اتر سکتی۔ یہ اپنے عوام سے کہا کرتے تھے ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ جب گھر سے نکلتے تھے تو سینکڑوں اہلکار اور درجنوں گاڑیاں ان کے دائیں بائیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ پاکستانی تاریخ کا شاندار پروٹوکول بھی انجوائے کیا کرتے تھے، اور ہر لمحہ سیکیورٹی کے سینکڑوں جوان ان کی حفاظت کے لیے مامور ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ چائے کا صرف ایک کپ ان تک پہنچنے کے لیے سیکیورٹی کے 20 مراحل طے کیا کرتا تھا۔ ناظرین، یہ اتنے سنگ دل، ظالم اور جابر تھے کہ ان کے ایک اشارے سے لاکھوں افغانی مسلمان شہید اور لاکھوں بے گھر ہو گئے تھے۔ ان کی ایک ہاں سے افغانستان جیسا ہنستا بنستا اور سرسبز و شاداب ملک مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا۔ ان کے ایک اشارے سے نیٹو کے سینکڑوں جہازوں نے 58,000 مرتبہ پاکستانی اڈوں سے اڑان بھری اور افغانستان کو بارود کا ڈھیر بنا دیا۔ ان کی ایک ہاں نے 350 پاکستانیوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، اور ان کے لواحقین آج تک اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ لواحقین ہر روز اپنے پیاروں کی تصاویر لے کر سڑکوں پر نکلتے ہیں اور چیختے چلاتے رات کو ناکام گھر لوٹتے ہیں۔ ان کی ایک ہاں سے ہزاروں بچے یتیم اور ہزاروں خواتین بیوہ ہو گئی تھی۔ جی ہاں، ان کے ایک اشارے نے جامعہ حفصہ اور لال مسجد کو بھی شہید کر دیا تھا۔ سینکڑوں معصوم بچوں اور بچیوں کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا، اور ان کے ایک اشارے نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے پورے ملک کو جام کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ بہت بھیانک، خوفناک اور دردناک ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آج یہ صاحب دنیا کی خوفناک ترین بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کا وجود بیماریوں کا گھر بن چکا ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کس بیماری کا علاج کروائیں۔ ناظرین، ان میں سے ایک بیماری ایمائلوڈوسس ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو دنیا میں بہت کم افراد کو لاحق ہوتی ہے۔ ایمائلوڈوسس میں پروٹین کے مولیکیول درست طریقے سے فولڈ نہیں ہوتے، اس لیے یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پروٹین کے مولیکیول صرف اسی صورت میں اپنے افعال سر انجام دے سکتے ہیں جب وہ درست طریقے سے فولڈ ہوئے ہوں، لیکن جب فولڈنگ میں گڑبڑ ہو جائے تو وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں اور انسانی جسم بے بس ہو جاتا ہے۔ ان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے دل میں ناکارہ پروٹین جمع ہو رہی ہے، جس سے ان کا دل کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پروٹین جسم میں کیا کام کرتی ہیں؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ پروٹین کے بغیر ہمارا وجود کام نہیں کر سکتا۔ ہمارا جسم جو بھی کام کرتا ہے، اس میں پروٹین انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دل کا دھڑکنا، پھیپھڑوں کا سانس لینا، گردوں کا خون صاف کرنا اور دماغ کا سوچنا، ان میں سے کوئی بھی کام پروٹین کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، ایمائلوڈوسس بیماری میں پروٹین درست طریقے سے طے نہیں ہو پاتی اور ناکارہ ہو کر اعضاء میں جمع ہونے لگتی ہے، بالکل ایسے جیسے لوہے کے کسی آلے پر زنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایمائلوڈوسس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس بیماری کا علاج بروقت نہ کیا جائے تو مریض چند مہینوں سے لے کر 1 سال تک کا مہمان ہوتا ہے۔ ناظرین، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایمائلوڈوسس میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ پروٹین کی تہ درست طریقے سے جمائی جائے، بلکہ اس کے علاج میں صرف یہ ممکن ہوتا ہے کہ پروٹین کے اعضاء کو زنگ آلود کرنے سے قبل اس کو جسم سے خارج کر دیا جائے۔ ناظرین، اس بیماری نے سابق صدر پرویز مشرف کو بے بس کر دیا ہے۔ ان کی سرگرمیاں انتہائی مشکل اور محدود ہو گئی ہیں۔ یہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز تک نہیں پکڑ سکتے۔
ان کے ہاتھوں میں ریشہ تاری ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی کے مریض ہیں، انہیں مہروں کی تکلیف ہے اور ان کی دل کی شریانیں بھی بند ہیں، ان کے گھٹنوں میں بھی تکلیف ہے اور یہ ہائپر ٹینشن سمیت درجنوں بیماریوں کا شکار ہیں۔ یہ ان پرویز مشرف صاحب کا حال ہے جو اپنے دور کے ٹائٹینک ہوا کرتے تھے۔ یہ بھول گئے تھے کہ کبریائی فقط اللہ کو زیبا ہے، وہ انسانوں کو مہلت ضرور دیتا ہے مگر جب اس کی پکڑ آتی ہے تو انسان ہاتھ تک نہیں ہلا سکتا۔ ناظرین، اسلام آباد کے سیکٹر H11 میں سڑک کے اس پار ایک قبرستان ہے۔ لال مسجد کے شہداء اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ کیا ان 20 شہداء کا خون رائے گاں جائے گا؟ کیا جامعہ حفصہ اور لال مسجد کے وجود پر لگی گولیاں اور بارود کی بو اتنی آسانی سے دھل جائے گی؟ جس شخص کی وجہ سے افغانستان لاکھوں شہداء کا مدفن بنا، لاکھوں افغان مسلمان معذور اور مفلوج ہوئے، ان کے گھر بار اجڑے اور ان کے خاندان تک بکھر گئے، کیا ان لاکھوں افغان مسلمانوں کی آہیں اور سسکیاں تقدیر کو بھول جائیں گی؟ جس شخص کی وجہ سے ہزاروں مائیں اپنے لاپتہ بیٹوں کا راستہ تکتے ہوئے دنیا سے چلی گئیں، سینکڑوں بچے یتیم ہوئے اور آج بھی اپنے والد کے منتظر ہیں، اور ہزاروں بہنیں اپنے بھائیوں کی یاد میں بوڑھی ہو گئیں، کیا تقدیر ان سب آنکھوں کی بینائی اور ان بہنوں کے رت چکوں کا کوئی حساب نہیں لے گی؟ ناظرین، قدرت انسان کو ایک حد تک ڈھیل دیتی ہے مگر جب اس کی پکڑ آتی ہے تو کوئی زور آور اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ پرویز مشرف صاحب نے جو کرنا تھا وہ کر چکے، اب تقدیر کی باری ہے۔ تقدیر کا انتقام شروع ہو چکا ہے اور یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تقدیر کے شکنجے میں کسا انسان سسک سسک کر اس دنیا سے جاتا ہے اور پرویز مشرف صاحب کی موجودہ صورتحال اس پر شاہد عدل ہے۔